الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، یہ بنیادی نکتہ جو قرآن مجید میں اور محمد وآل محمد کی مستند روایات میں ہمیں ملتا ہے، علمی حلقوں میں بھی اس حقیقت کو نہایت جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ احکام الہی وہ مصلحتوں اور مفسدوں کے تابع ہوتے ہیں. اس علمی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ اس کو واجب قرار دے کے حکم دے یا مستحب، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، دنیا کی مصلحت، مفاد، یا آخرت کی، یا دونوں کی. اور جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وہ اس کو حرام قرار دے کے منع فرمائے یا مکروہ، اس کام سے خدا روکتا ہے جس میں مفسدہ ہو، زیاں ہو، نقصان ہو، دنیا کا، آخرت کا، یا دنیا اور آخرت دونوں کا. احکام الہی وہ منفعتوں اور نقصانات کے پابند ہوتے ہیں، یہ ایک طے شدہ بات ہے. لیکن مختلف اذکار، مختلف قرآنی آیات، ہر ذکر کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو دوسرے اذکار میں نہیں ہوتی. قرآن مجید کی 114 وہ سورتیں ہیں، سب قرآن ہیں. قرآن کی تلاوت کا ثواب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اور وہ سورہ ناس کی آخری آیات تک سب قرآن ہیں. تلاوت قرآن کا ثواب ملتا ہے جس سورہ اور آیت کی بھی تلاوت کریں، لیکن ہر سورے میں ایک خصوصیت ہے جو دوسرے سوروں میں نہیں ہوتی. اور علماء کرام نے روایات کی روشنی میں محنتیں کی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، خواص القرآن یا خواص سور القرآن کے نام سے، قرآنی سورتوں کی خصوصیات. کس سورے میں خدا نے کون سی سورہ رکھی ہے، کس صورت میں کون سی خصوصیت رکھی ہے، کس آیت میں کون سی خصوصیت رکھی ہے. خصوصاً آیت الکرسی کے بارے میں، جو آدمی رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ گھر میں پڑھنے والا آفات سے، نقصانات سے محفوظ رہتا ہے، اس آیت الکرسی کی تلاوت کی برکت سے ہمسائے بھی محفوظ رہتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے قرآنی آیات ہیں. خاتون جنت علیہ السلام جن کی محمد آج
جانگداز شہادت کی تاریخ ہے. ایک سے زیادہ صحیفہ فاطمہ، بہت سارے علماء کرام نے خاتون جنت کی طرف منسوب دعائیں، اذکار، ان پر مشتمل کتابوں کو تشکیل دیا ہے صحیفہ فاطمہ کے نام سے. ایک نے نہیں، کئی علماء کرام نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اور ظاہر ہے وہ صحیفہ فاطمیہ خاتون جنت اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتاتی، وہی علمی ذخیرہ جو آپ نے اپنے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہوتا ہے، اس کو خاتون جنت نے مختلف راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. صحیفہ فاطمیہ نام کی مختلف اور متعدد کتابوں میں. ایک روایت جو کہ خاتون جنت اپنے بابا سے نقل فرماتی ہیں، جس کا ہماری روزمرہ کی عملی زندگی سے بڑا گہرا اور براہ راست وہ تعلق ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے امید بلکہ یقین کے ساتھ کہ جو خاتون جنت کی اس روایت پر جو اپنے والد گرامی سے نقل کرتی ہیں، جو عمل نہیں کرتے ہوں گے یا اس لیے کہ سنا نہیں ہے، یا مثلا بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، آج کی اس غم کی دن کی مناسبت سے ہم عہد کریں آپ سے اور آپ کے والد گرامی سے کہ ہم اس روایت پر عمل کریں گے. خاتون جنت فرماتی ہے، میرے بابا نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ایسا کام انجام دے کے سو جس سے تمہیں ختم قرآن کا ثواب بھی مل جائے. بعض روایات میں ہے ہر رات قرآن ختم کر کے سویا کرو، تمام انبیاء کو شفیع بنا کے سویا کرو، تمام دنیا کے مومنین کو اپنے آپ سے راضی کر کے سو، اور حج اور عمرہ انجام دے کے سو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی مختصر سا عمل ہے. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ دعائیں یا یہ اذکار یاد نہ ہو. فرمایا جب رات کو سونے لگو تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو، اس سے تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا. یہ ایک روایت میں نہیں، متعدد روایات میں ہے. اصحاب کے بھرے مجمع میں ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا تھا، تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے؟ صرف سلمان فارسی نے کہا تھا، انا یا رسول اللہ، میں روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں. روزانہ قرآن ختم کرنے کے لیے وہ کتنے گھنٹے مسلسل قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ قرآن وہ ختم ہو، وقت چاہیے اس کے لیے. اسی طرح اور بھی کون ہے جو ساری رات شب بیداری کرے. اسی طرح اور بھی بہت سارے اعمال کو ذکر کیا ہے، میں صرف 4 اعمال ہیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا سلمان فارسی پر کہ یا رسول اللہ، یہ اجمی قریش پر ایسے ہی وہ اپنا رعب جمانا چاہتا ہے یا فخر کرتا ہے، ہم نے اس کے دنیا کے اور کاموں میں مصروف دیکھا ہے، یعنی ختم قرآن کے لیے جتنا وقت روزانہ قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے یقیناً یہ نہیں اتنے قرآن کی تلاوت کرتا. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم خود سلمان سے پوچھو کہ یہ کیسے ممکن ہے اور تمہارا مطلب کیا ہے. اس میں سلمان فارسی نے اس میں کچھ امیر المومنین کے بھی فضائل بیان کیے تھے کہ میں نے رسول خدا جو تمہارے سامنے تشریف فرما ہے، ان کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کا دنیا کے لوگوں میں وہ مقام ہے جو قرآن میں سورہ قل ہو اللہ کی ہے. پھر فرمایا جو دل سے علی سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کے تیسرے حصے کو، جو دل اور زبان دونوں سے علی سے محبت کرے وہ ایمان کے 2 حصوں کو، اور جو دل سے بھی علی سے محبت کرے زبان سے بھی علی کی محبت کا دم بھرے،
اپنی عملی زندگی بھی علی کی محبت کے تقاضوں کے مطابق گزارے۔ فرمایا کہ اس نے گویا مکمل ایمان کو درک کر لیا ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح یہ علی کی محبت دل سے، زبان سے اور عملی زندگی میں، اسی طرح رسول خدا تمہارے سامنے تشریف فرما ہے۔ رسول خدا سے میں نے سنا ہے، فرما رہے تھے جو آدمی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اس کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میں بلا ناغہ 3 دفعہ روزانہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، اور مجھے رسول خدا کے فرمان پر 100% اعتماد اور یقین ہے، اس لیے میں نے کہا ہے میں روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، وہ کیا کام کریں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو شفیع قرار دے۔ کہا جب سونے لگو اللہم صل علی محمد وآل محمد وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یہ کوئی مسئلہ، یہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یہ تو ہمارے روز مرہ کا ذکر ہے جی، مجالس میں، محافل میں، ویسے بھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، 2 بندوں میں صلح ہو جائے تو بھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور اس کے بعد وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں پر درود بھیج، صلوات بھیج۔ یہ 2 عمل۔ اچھا، تمام دنیا کے مومنین کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر رات کو سوتے وقت یہ ذکر کریں دنیا بھر کے مومنین آپ سے راضی ہوں گے۔ یہ وہی ذکر ہے جو ہم یہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں بھی یہ شامل ہے۔ یہ روزانہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات۔ یہ لمبی دعا نہ بھی آتی ہو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنی بات تو سب کو یاد ہے۔ خدایا دنیا بھر کے گزشتہ اور آئندہ مومنین کی مغفرت فرما۔ اس ایک مختصر دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو آپ سے راضی فرماتا ہے۔ اچھا جی، کون سا عمل انجام دے سونے سے پہلے جس کے نتیجے میں حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے؟ 1 مرتبہ تسبیحات 4، تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہو سکے تو 3 دفعہ۔ آن حضرت جب معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت دیکھا تھا کہ وہ کچھ فرشتے ایک مکان کی عمارت کی تعمیر میں مصروف ہیں، اور وہ اس عمارت کی دیواروں میں جو اینٹیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ایک سونے کی اور ایک چاندی کی، تیز رفتاری سے دیواریں بنا رہے ہیں فرشتے، اور اس میں ایک سونے کی اینٹ استعمال ہوتی ہے اور دوسری چاندی کی، لیکن کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں فرشتے، وقفہ ہوتا ہے، بریک کسی نہ کسی بہانے سے، جیسے ادھر دفاتر میں بریک لگتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ عمارت کس طرح کی ہے، کس کی رہائش کے لیے فرشتے یہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ کام کیوں روکتے ہیں، ان کے کام میں تسلسل کیوں نہیں ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا، یہ جو محل ہے یا قصر یا جگہ، یہ دنیا میں زندہ مومنین کی رہائش کی جگہ بن رہی ہے۔ یہ کام کیوں روکتے ہیں؟ کہا کہ اس میں جو آپ کو سونا اور چاندی کی اینٹیں استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، یہ مومن کا ایک ذکر ہے دنیا میں، وہ جیسے ہی وہ اس ذکر کو کر رہا ہوتا ہے فوراً وہ ذکر سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نہ معلوم کس راستے سے یہاں وہ پہنچتی ہے اینٹیں، اور جب تک اس ذکر میں مصروف رہے اور وہ اینٹیں پہنچتی رہتی ہیں، فرشتے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور جیسے ہی مومن اپنا ذکر روک دے یہ رصد کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، فرشتہ کام روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا ذکر ہے؟ تسبیحات 4 ہے۔ تسبیحات 4، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس تسبیحات 4 کو صرف نماز کی 3 اور 4 رکعت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ فرصت ہوں،
خاتون خانہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ اپنے آفس کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ اگر تاجر ہیں اپنی دکان میں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور خالی ہے آپ کی زبان سے اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میری پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق خاتون جنت ہمیں آپ کی اس روایت پر جو اپنے والد گرامی سے نقل فرماتی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔